مولا علی علیہ السلام کی ولادت تو خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، یہ بات تو سب جانتے ہیں۔ بلکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت کیا کیا ہوا تھا، کون کون سے واقعات رونما ہوئے تھے، مولا علی علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، آپ کی والدہ جب آپ کو لے کر آ رہی تھی تو مکہ کے لوگوں نے آپ سے کیا کیا سوالات کیے تھے، اور مولا علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے ان تمام لوگوں کے سامنے کون سا خطبہ دیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا پورا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ آپ کی نوری تخلیق خلقت سرور کائنات کے ساتھ ساتھ پیدائش عالم و آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ کا ظہور 13 رجب بمقام خانہ کعبہ میں ہوا تھا۔ آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد اور والد ابو طالب تھے۔ آپ دونوں طرف سے ہی ہاشمی تھے۔ مورث عالم نے آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے سے متعلق کوئی بھی کسی بھی قسم کا اختلاف ظاہر نہیں کیا۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو حمل کے 9ویں ماہ درد محسوس ہوئی تو آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد حرام کی طرف آئی اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور پھر آپ نے تسبیح ولادت کے لیے دعا کی اور دعا میں یہ کہا کہ اے پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری نازل کی ہوئی ہر کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے ہر رسول پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں تیرے اور تیرے جد نامدار ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اس نے تیرے اس قدیم گھر کو بنایا۔ میں تجھے تیرے انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین کے حق کا واسطہ دیتی ہوں، اور تجھے اس امانت الہیہ کا واسطہ دیتی ہوں جو کہ میرے صدف عصمت کی زینت ہے، اور میرے لیے ولادت کے اس مرحلے کو آسان فرما۔ سیدہ کی دعا ختم ہوئی اور رواب اسد اللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے بعد بی بی خانہ کعبہ میں داخل ہوئی اور دیوار دوبارہ سے مل گئی، اور پھر سیدہ نے وہاں مولا علی علیہ السلام کو جنم دیا۔ ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ اس وقت بھی موجود تھا، یہاں سے انسان خانہ کعبہ میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن قدرت نے دروازہ نہ کھلوایا، اس کے بجائے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی تاکہ مولا علی کی ولادت کی واضح نشانی دکھائی جا سکے، اور کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فاطمہ بنت اسد مصروف طواف تھیں۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو آپ دروازہ کھول کے اندر چلی گئیں۔ اس معجزے کا عجیب پہلو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر نو ہو چکی ہے، لیکن وہ نشان آج بھی دیوار کعبہ پر موجود ہے۔ حکومت نے اس شگاف کو چاندی اور سونے سے بھرا ہوا ہے، مگر اس نشان کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے حجاج کرام اس دیوار کا بوسہ لیتے ہیں اور اسے اپنے سینے سے مس کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بہت سے حجاج کرام اس دیوار کا بوسہ لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے بھی اس دیوار کا بوسہ لیا ہوا ہے 2016 میں حج کے دوران، اور وہاں کھڑے ہو کر خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اس وقت عباس بن عبد المطلب اور یزید بن کعب بیٹھے ہوئے تھے، اور بنی ہاشم اور بنی عبد العزرہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم وہاں پر آئی۔ اس وقت ان کو حمل کے 9 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ بی بی بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی اور انہوں نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگنا شروع کر دی، جس طرح کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ الغرض بی بی خانہ کعبہ میں گئی اور وہ پھٹی ہوئی دیوار دوبارہ سے واپس مل گئی، جبکہ دروازہ بند تھا۔ جب حضرت عبد المطلب کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے افراد کو بھی لے کر آئے اور کوشش کی کہ کسی طرح بھی خانہ کعبہ کا دروازہ کھل جائے اور خواتین کو بی بی کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اس سے انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہے۔ بی بی نے اندرونی حالات یوں بیان کیے کہ جب میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تو میں کچھ دیر اندر سرخ مرمر پر بیٹھی رہی، اتنے میں میرا فرزند مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مجھے ان کی ولادت سے کسی بھی درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ الغرض مولا علی علیہ السلام کی والدہ 3 دن خانہ کعبہ میں موجود رہیں۔ یہ خبر پورے مکہ مکرمہ میں پھیل چکی تھی اور تمام تر لوگ اس واقعے کے بارے میں گفتگو کرنے لگے تھے۔ لوگ مسجد الحرام میں جمع ہو گئے تاکہ اس حادثے کی نوعیت کو معلوم کیا جا سکے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد اسی مقام سے باہر آئیں جہاں سے وہ داخل ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں چاند سے بھی حسین بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود مجمع بی بی کی طرف بڑھا۔ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے مسجد الحرام میں موجود لوگوں سے یہ خطبہ کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے
اپنی مخلوق میں سے چنا ہے اور مجھے پہلی خواتین پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا۔ اس نے چھپ کر اسی جگہ پر خدا کی عبادت کی تھی جس میں ازدحائی حالت کے بغیر خدا نہیں چاہتا کہ اس مقام پر اس کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کا انتخاب کیا جب ان کے ہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ دونوں نے بھوک مٹانے کے لیے ویران جگہ پر ایک خشک کھجور کو ہلایا تھا اور اس سے تازہ کھجوریں گری تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس پر فضیلت دی ہے اور مجھ سے پہلے تمام جہانوں میں جتنی بھی عورتیں گزری ہیں ان سب پر مجھے فضیلت دی ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچے کو خدا کے کریم گھر میں جنم دیا ہے اور میں نے وہاں 3 دن قیام بھی کیا۔ اس عرصے میں میں جنت کا رزق اور وہاں کے ثمرات بھی کھاتی رہی۔ اس تفصیل کے بعد اس واقعے کا وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہا اور خدا کی قدرت اور اس کے ارادے پر تعجب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اگر خدا اپنی ولی کی عبادت کے لیے زمین کے افضل ترین حصے کا انتخاب کر لے تو پھر اس میں تعجب کا کیا مقام ہے؟ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔